بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ نور بانو نام تھا اس کا، ہمارے محلے کی سب سے زیادہ نیک اور با کردار لڑکی تھی۔ اتنی زیادہ کہ جب ہمارے محلے میں کوئی بھی عورت اس دنیا سے چلی جاتی ہے تو وہ لوگ نور کو اپنے پاس بلاتے اور کہتے کہ میت کے کان میں اذان دے دو، شاید اس کی اگلی منزل آسان ہو جائے اور اس کی مغفرت کی دعا کر دو۔ وہ میری بہت اچھی دوست بھی تھی اور کزن بھی، اور ہم لوگ اوپر نیچے کے مکانوں میں رہتے تھے۔ لیکن آج جب وہ خود اس دنیا سے چلی گئی تو اس کے ساتھ کیا ہو رہا تھا یہ دیکھ کر دل خون کے آنسو رو رہا تھا۔ یہ واقعہ ہمارے پورے محلے کا ایسا واقعہ تھا جو آج بھی بچے بچے کی زبان پر رہتا ہے، لیکن جب اس کی حقیقت سامنے آئی تو سب محلے والوں کے ساتھ شرم سے جھک گئے، اور نور بانو آج بھی ہم سب کے لیے ایک سوال بن کے رہ گئی ہے، کیونکہ اس کے جنازے پر اس کی میت کے ساتھ بار بار وہ کہتے ہیں نا کہ دو بہنیں ہمیشہ ایک جیسی بھی نہیں ہوتی۔ نور بانو کی ایک بہن سلمیٰ بانو بھی تھی جو بالکل بھی اس جیسی نہیں تھی، اپنی بہن سے بہت جلتی تھی، اس لیے اپنی خود کی بہن ہونے کے باوجود بھی وہ ہمیشہ مجھے ہی بہن کا درجہ دیتی ہے۔ میرا نام منزہ ہے۔ نور میری بہت اچھی دوست تھی۔ ہم لوگ ایک پلازے میں رہتے تھے جس میں اوپر نیچے کے گھر تھے۔ ہم لوگ اوپر والے گھر میں رہتے تھے اور وہ نیچے والے گھر میں، اور سائڈ پر بھی کچھ لوگ رہتے تھے۔ ایک طرح سے دیکھا جائے تو یہ پورا گھر ایک ہی گھر تصور کیا جاتا تھا، لیکن یہاں پر 4 لفظ فیملیز رہتی تھی۔ ہمارے گھر میں ایک چھوٹا سا راستہ بھی تھا جسے ہم نے بند نہیں کیا تھا، وہاں سے ہم لوگ ایک دوسرے کے گھر آنا جانا کر لیتے تھے۔ میری ماں کی نور کی ماں کے ساتھ بہت زیادہ دوستی بھی تھی، لیکن سلمیٰ کی کسی کے ساتھ بھی نہیں بنتی تھی، نہ میرے ساتھ، نہ اپنی بہن کے ساتھ، نہ اپنی ماں کے ساتھ۔ نور کی ماں اپنی دونوں بیٹیوں پر حیران ہوتی تھی، کہتی تھی کہ ایک میری بیٹی اتنی اچھی، دین اور دنیا دونوں کے حوالے سے بہت ہی اچھی، اور دوسری بیٹی کو پتہ نہیں کیا ہے۔ میری ماں سمجھاتی تھی کہ وہ بھی وقت کے ساتھ ٹھیک ہو جائے گی۔ نور پر اس کی دادی کا اثر تھا، اس کی دادی بھی عالمہ تھی اور حافظ قرآن بھی، وہ بہت اچھی خاتون تھی۔ نور پورے محلے میں مشہور تھی، بچوں کو قرآن بھی پڑھاتی تھی۔ جب کوئی اس دنیا سے چلا جاتا تو اس کے کان میں قرآن کی تلاوت کرنے کے لیے نور کو لے جاتے تھے اور اس کو کہتے تھے کہ دعا کیا کریں۔ وہ کہتی تھی کہ مجھ سے لوگ دعا کیوں کرواتے ہیں، میں تو خود ایک ادنا سا بندی ہوں، کیا پتہ کل کو میں بھی اس دنیا سے چلی جاؤں تو میں تو اپنا معاملہ بھی ٹھیک نہیں کر سکتی، کسی اور کیا کروں گی۔ میں نے کہا کہ تم بالکل پاگل ہو، تم جیسی اس محلے میں ایک بھی نہیں ہے، تو میں نہیں پتا آج کل کی لڑکیاں کس طرح کی ہیں، اپنی بہن کو ہی دیکھ لو۔ وہ کہنے لگی کہ تمہیں میں نے اپنی بہن کے بارے میں ایک بڑی ضروری بات بتانی ہے، بات اتنی بڑی ہے کہ تمہیں کیا ہی بتائے، پر یہ بات امی ابو کے کانوں تک پہنچنا بہت ضروری ہے۔ میں نے اسے کہا کہ تم خود کیوں نہیں بتا دیتی، تو اس نے کہا کہ اگر میری بہن کو پتہ چل گیا کہ میں نے اس کی شکایت لگائی ہے تو ہم دونوں کی زندگی میں اور بھی زیادہ نفرت اور زہر گھل جائے گا، ہم ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں گے۔ پہلے ہی وہ مجھے اپنا دشمن سمجھتی ہے، اس لیے میں چاہتی ہوں کہ تم یہ بات امی ابو تک پہنچا دو تاکہ وہ اس کا کوئی حل کر سکیں، یا تو اس کی شادی کروا دیں یا پھر اس سے پوچھیں کہ وہ اس طرح کی حرکتیں کیوں کر رہی ہے۔ نور بڑی پریشان لگ رہی تھی۔ میں نے کہا کہ بتاؤ کیا بات ہے، تو اس کی بہن وہاں پر آ گئی اور نور نے مجھے اشارہ کیا کہ بعد میں بتاؤں گی۔ میں اور میری فیملی 2 دن کے لیے گاؤں جا رہے تھے، میں نے کہا تھا جب میں واپس آؤں گی تو پھر آرام سے مجھے بتا دینا، لیکن جب ہم دوسرے دن واپس آئے اور ابھی راستے میں ہی تھے، اپنے گھر کی طرف آ رہے تھے، تو ہمیں بہت ہی شدید قسم کا زلزلہ محسوس ہوا۔ ہم لوگ راستے میں تھے اس لیے ہمیں اتنا پتہ نہیں چلا، بس والے نے گاڑی ایک طرف روک دی اور وہ بہت ایک کھلا سا علاقہ تھا، اس لیے اندازہ نہیں ہوا کہ زلزلے کی شدت کتنی زیادہ تھی، لیکن جب گھر آئے تو یہ دیکھتے قدموں تلے سے زمین نکل گئی کہ زلزلہ بہت تیز تھا اور یہ پلازہ بہت ہی زیادہ پرانا، ہمارے کمرے کی چھت گری تھی،
جس کی وجہ سے اس کے نیچے بھرا ہوا کمرہ بالکل زمین بوس ہو گیا تھا، لیکن باقی گھر صحیح سلامت کھڑا تھا۔ اب ہمارے دل میں یہی دعا تھی کہ کچھ برا نہ ہوا ہو، لیکن برا ہو چکا تھا۔ اس کمرے میں نور رہتی تھی اور اس دنیا سے وہ جا چکی تھی۔ اس کی ماں اور باپ کی حالت بہت بری تھی۔ ان کی جوان بیٹی اس دنیا میں نہیں رہی، اور وہ بھی ایک حادثے کے نتیجے میں اسے اس دنیا سے جانا پڑا۔ یہ کوئی چھوٹی بات نہیں تھی۔ میرے لیے تو ایسا ہی تھا کہ جیسے میری اپنی بہن ہی آج اس دنیا سے چلی گئی ہو۔ اس کو جلدی جلدی وہاں سے نکال کر ہسپتال لے گئے تھے۔ ہسپتال لے جاتے ہوئے پھر بھی میں نے اس میں کچھ سانسیں باقی تھی، لیکن اب یہ بات کلیئر ہو گئی تھی کہ وہ اس دنیا سے جا چکی تھی۔ ہم لوگ بہت ہی زیادہ حیران بھی تھے اور پریشان بھی، اور ہمیں پتہ تھا کہ حادثہ ہوا ہے اور حادثے میں تو کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ نور اس دنیا سے جا چکی تھی۔ اس کے ماں باپ کی حالت بھی کچھ عجیب سی تھی۔ اس کی ماں بے ہوش ہو گئی اور ایسا لگا کہ جیسے گہری بے ہوش ہو چکی ہو۔ اب وہ ہسپتال میں پڑی تھی اور اس کا باپ باقی معاملات سنبھال رہا تھا۔ ان لوگوں کو ایک گھر میں لے گئے جو ہمارے محلے کا سب سے بڑا گھر تھا، اور وہ لوگ بھی نور کو بہت پسند کرتے تھے۔ ان کا ایک بہت بڑا صحن بھی تھا۔ سوچا کہ وہیں پر آخری رسومات ادا ہو جائیں گی، جیسے کہ غسل دینا، میت کو دفنانے کے لیے تیار کرنا، اور پھر وہیں سے جنازہ لے جائیں گے، کیونکہ ان لوگوں کا گھر تو ٹوٹ چکا تھا۔ لیکن ابھی یہاں پر کیا ہونے والا تھا یہ ہم سب سوچ بھی نہیں سکتے تھے۔ نور کے چہرے کو ڈھانپا گیا تھا۔ اس کی ایک وجہ بتائی جا رہی تھی۔ کہا جا رہا تھا کہ اس نے خود کہا تھا کہ میری میت کو کوئی بھی نہ دیکھے۔ وہ آخری وقت میں بھی پردے میں رہنا چاہتی تھی۔ وہ شرعی پردہ کرتی تھی۔ ویسے تو اس کا کوئی بھائی نہیں تھا، اس لیے گھر میں تو نارمل طریقے سے ہی رہتی تھی، لیکن باہر نکلتی تو پردے کے سارے لزومات پورے کرتی تھی۔ برقع بھی پہنتی، جرابیں اور دستانے بھی، چاہے جتنی بھی گرمی ہو تب بھی، کیونکہ اس کا آنا جانا لگا ہی رہتا تھا۔ ایک تو وہ اس کم عمر جوان لڑکی جو ایک حادثے کے نتیجے میں اس دنیا سے چلی گئی، اور دوسری اتنی مشہور، پورے محلے کی سب سے نیک اور پیاری لڑکی، اس لیے ہر کوئی اس کے جنازے میں شامل بھی ہونا چاہتا تھا۔ ان کا گھر آہستہ آہستہ لوگوں سے بھرنے لگا۔ رشتہ داروں کو کوئی فون کر رہا تھا یا نہیں ہمیں نہیں پتا، لیکن بہت سے لوگ آ رہے تھے۔ میں بھی لوگوں کی خاطر میں لگی تھی۔ کوئی دور سے آتا تو اس کو پانی پلاتے، چائے پلاتے، لیکن اب میت کو غسل دینے کا وقت ہو گیا تھا۔ میت کو غسل دینے کے لیے نور کی ایک خالہ آگے بڑھی اور انہوں نے کہا کہ باقی کوئی بھی نہیں آئے گا۔ یہ بھی نور کی آخری وصیت تھی۔ میں تو اس بات پہ بھی حیران ہو رہی تھی کہ جو شخص ایک حادثے کی صورت میں اس دنیا سے گیا ہے، وہ بھی اتنی کم عمری میں، اس کو وصیت کرنے کی مہلت ہی کم ملی کہ اس نے جاتے جاتے ایسی وصیتیں کی کہ یہ نہ کیا جائے تو وہ کیا جائے۔ خیر، میں تو یہی سوچ رہی تھی کہ میں اس سے آخری دفعہ ٹھیک سے مل بھی نہیں پائی۔ میں نے اسے 2 دن پہلے ہی دیکھا تھا۔ میں اپنے رشتہ داروں کے گھر گئی ہوئی تھی اور واپس آئی تو یہ سب کچھ ہو چکا تھا۔ میں اس کی دوست تھی اور بہنوں جیسی تھی۔ مجھے آگے بڑھنا چاہیے تھا، لیکن سلمیٰ بھی کہیں دکھائی نہیں دے رہی تھی۔ سب نے پوچھا کہ سلمیٰ کہاں ہے، تو انہوں نے کہا کہ اس کی جو ماں بے ہوش ہو گئی ہے تو سلمیٰ ہسپتال میں ہے، کیونکہ انہوں نے کہا ہے کہ ہسپتال میں بھی کسی کا ہونا ضروری ہے۔ یہ بات بھی ٹھیک تھی۔ اس کی ماں کو ہسپتال میں اکیلا تو نہیں چھوڑ سکتے تھے۔ پتہ نہیں ان کی حالت کیسی تھی۔ میت چارپائی پر پڑی تھی۔ جب کفن پہنانے لگے تو اس کی خالہ نے چیخیں مارنی شروع کر دی اور کچھ عورتوں کو اندر بلا لیا۔ میں بھی اندر چلی گئی۔ اس نے کہا کہ یہ دیکھو کیا ہو رہا ہے۔ ہم نے جب سامنے کا منظر دیکھا تو ہم حیران رہ گئے۔ کفن تو پھٹا ہوا تھا۔ ہم نے کہا کہ آج کل کے لوگوں کا کوئی دین ایمان نہیں ہے، پھٹا ہوا کفن دے دیا ہے، کیونکہ اب کفن بھی کون سے سستے رہ گئے ہیں۔ اس نے کہا کہ نہیں، کفن پھٹا ہوا نہیں تھا، ابھی پھٹ گیا ہے۔ اس کی خالہ ایسی بات بلا وجہ تو نہیں کر سکتی تھی۔ آخر خالہ بھی ماں کی طرح ہی ہوتی ہے۔ وہ بہت پریشان بھی تھی اور رو بھی رہی تھی۔ اس نے کہا کہ کفن پہنانے لگے ہیں تو کفن پھٹ گیا ہے۔ یہ بات ہمیں کچھ عجیب سی لگی۔ ہم نے کہا کہ نہیں، وہ پہلے سے ہی پھٹا ہوگا، یا پھر تم نے ٹھیک سے پکڑا نہیں ہوگا۔ کپڑا کمزور ہوگا، لیکن کپڑا ٹھیک لگ رہا تھا۔
कफन का कपड़ा काफ़ी भारा और मोटा होता है। खैर दूसरा कफन मंगा लिया गया और हम लोग बाहर आ गए, लेकिन थोड़ी देर के बाद फिर उसके चलाने की आवाज़ आई। वो फिर से चीखने चलाने लगी। हमने कहा कि अब क्या हो गया, लेकिन उससे पहले कि वो कुछ बताती, हम लोगों को पहले ही सामने का मंजर दिखाई दे दिया था। कफन को आग लग चुकी थी। कफन एक साइड से जल चुका था और ऐसा जल गया था कि अब उसको पहनाया नहीं जा सकता था। उसने कहा कि मैं कफन पहना रही थी जब कफन जल गया। अब उसकी हालत बड़ी बुरी थी। उसको सांस चढ़ी हुई थी। ऐसा लगता था कि उसका ब्लड प्रेशर या तो लो हो गया या फिर हाई हो गया। वो बहुत डरी हुई नजर आ रही थी, लेकिन चूंकि वो वहां पर अकेली थी इसलिए हो सकता है कि किसी से कोई गलती हुई हो, लेकिन आसपास कहीं कोई माचिस भी नहीं पड़ी थी। दरअसल ये बात इस तरह से भी अजीब थी कि इतनी नेक लड़की के साथ ऐसे कैसे हो सकता है कि पहले इसका कफन फट जाए या फिर उसका कफन जल जाए। ये तो बड़ी अजीब सी बात थी, क्योंकि नूर तो पहले पूरे मोहल्ले में अपने नेक किरदार और नेक सीरत की वजह से मशहूर थी। फिर ऐसा कैसे हो सकता था? उसकी खाला की तबीयत भी खराब हो गई, इतनी खराब हो गई कि उसने कहा कि मुझसे अब ये सब कुछ नहीं होगा। मैं और मेरी माँ आगे बढ़े और नूर की एक चाची भी हमारे साथ लगी। उसने कहा कि मैं मदद करवाती हूँ। मुझे नूर ने उस चाची के बारे में पहले ही बताया था। उसने कहा था कि ये अच्छी खातून नहीं है, मेरे बारे में उल्टी बातें करती है, अपने बेटे का रिश्ता मांगती है, लेकिन इसका बेटा शराबी है, इसलिए मेरे बाप ने इनकार किया हुआ है। और फिलहाल तो वो परेशान ही लग रही थी। हमने फिर से कफन मंगवाया। देर हो रही थी, वक्त गुजरता जा रहा था। बार बार कफन मंगवा रहे थे। मैयत को कफन पहनाने में कितना वक्त लगता है, लेकिन यहाँ पर तो वक्त गुजरता ही चला जा रहा था। फिर से कफन मंगवाया गया और इस दफ़ा मैंने जो मंजर देखा मैं हैरान रह गई। मैंने अपनी आंखों से देखा कि कफन फिर से फट गया एक तरफ से। मैंने कपड़ा हटाया तो वो बिल्कुल ठीक था। जब इसे दूसरी तरफ से हाथ में पकड़ा तो मैं हैरान रह गई। वो बुरी तरीके से फटा हुआ था। अभी भी हमारे साथ उसकी चाची खड़ी थी। हो सकता था ये सब कुछ उसकी चाची ने किया हो, इसे मरने के बाद बदनाम करना चाहती हो, लेकिन बार बार यही सब कुछ हो रहा था। हम लोगों ने सूरतें पढ़नी शुरू कर दी, अल्लाह का नाम लेना शुरू कर दिया कि अगर कोई अजाब है तो वो ख़त्म हो जाए, पर ऐसा भी नहीं हो रहा था। मामला अब हाथों से निकलता जा रहा था। कोई ना कोई अजीब बात ज़रूर थी। नूर के साथ ऐसा क्यों हो रहा था? पहले इसकी नागहानी मौत और अब ये तरह तरह के तमाशे जो बहुत ही कम सुनने और देखने में आते हैं। कोई कितना भी गुनाहगार क्यों ना हो, उसके साथ इस तरह के मामलात कम ही होते हैं। ये तो बाद के मामलात होते हैं, बाद में ये पता चलता है कि उनके साथ क्या होना है और क्या नहीं। इस तरह की कहानियां तो कम ही सुनने को मिलती हैं कि मैयत के साथ पहले से ही ये सब कुछ होना शुरू हो जाए। जब मैं बहुत छोटी थी तो मुझे मेरी दादी ने एक बात बताई थी। उसने कहा था कि बेटा, जब कोई इस दुनिया से चला जाता है ना तो उसको पता नहीं चलता कि वो मर चुका है, वो वहीं पे फिर रहा होता है। अपने सारे रिश्तेदारों को, अपनों को रोते हुए, बिलकते हुए, परेशान होते हुए देखकर वो परेशान हो रहा होता है। वो बार बार उनके पास आता है और कहता है, क्यों रो रहे हो, क्यों रो रहे हो क्या गया है, मेरी तरफ देखते क्यों नहीं, मेरी आवाज़ क्यों नहीं सुनते। वो उनको पकड़ने की कोशिश करता है पर इन्हें पकड़ भी नहीं पाता। ये सब कुछ मुर्दे पर बहुत ज़्यादा सख्त होता है, इसलिए कहते हैं कि जल्दी जल्दी दफना देना चाहते हैं। और जैसे ही हम लोग मैयत को दफना देते हैं और मिट्टी डाल के चले जाते हैं, तब उसको पता चलता है कि वो इस दुनिया से चला गया है। अगर ऐसा था तो उस वक़्त नूर भी यही कहीं आसपास थी, यानी कि उसकी रूह और वो भी ये सब कुछ देख रही थी। काश कि वो बोलकर ये जवाब दे सकती कि ऐसा क्यों हो रहा था, क्योंकि अब सब लोग इस नतीजे पर पहुंच गए थे कि नूर कोई नेक लड़की नहीं थी। कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर करती थी जिसकी वजह से अब उसके साथ ये सब कुछ हो रहा था और वो सब के लिए इबरत का निशान बनती जा रही थी। पहले बार बार कफन का फट जाना, कफन में आग लगना, ये सब कुछ कोई छोटी सी मामूली बात नहीं थी। आखिरी दफ़ा कफन मंगवाया गया। हम लोग छोटे से गांव में रहते थे। दुकान वाले ने कहा कि ये आखिरी कफन है, अच्छे कपड़े का है, मुझे पैसे नहीं चाहिए क्योंकि आप लोग 3-4 दफ़ा आ चुके हैं। उस तक भी खबर पहुंच चुकी थी, लेकिन जब आखिरी कफन पहनाने लगे तो कफन उस दफ़ा सही तरीके से पहना दिया गया था। मैंने भी शुक्र अदा किया कि चलो मामला हल हुआ। ये जो कुछ भी था ये हम सब की समझ से बाहर था, लेकिन ये बात
رات کی باتیں بھی تھی، لیکن جیسے ہی میری ماں نے مجھے کہا کہ ذرا باہر آواز دے کہ میت تیار ہے، مدد کریں تاکہ رکھا جا سکے، ہم نے پلٹ کے دیکھا تو کفن پھر پھٹ چکا تھا، اور اتنا پھٹ چکا تھا کہ اس طرح سے میت کو باہر نہیں بھیج سکتے تھے۔ اب تو میری ماں بھی ڈرنے لگی اور اس نے مجھے کہا کہ چل بیٹی یہاں سے چلتے ہیں، یہاں پر تو کوئی بہت بڑا عذاب آ رہا ہے، کہیں ہم پر بھی اثر نہ پڑ جائے۔ میں نے کہا کہ میری بہنوں جیسی تھی، میں نہیں جاؤں گی، اور کہاں جائیں گے ہم، یہ ہمارا گھر بھی تو ٹوٹا پڑا ہے، میں اس کو ایسے حال میں چھوڑ کے نہیں جاؤں گی۔ میری ماں کے چہرے پر حیرانگی اور پریشانی تھی، وہ غصہ ہونے لگی۔ اس نے کہا کہ چل یہاں سے چلیں، نہیں تو تیری بھی کوئی مصیبت آ پڑے گی، تو دیکھ نہیں رہی تیری آنکھوں کے سامنے کیا ہو رہا ہے؟ بھلا ایسے کبھی ہوتا ہے کیا؟ میری ماں کا ڈر بھی جائز تھا، لیکن مجھے ڈر سے زیادہ سوال تنگ کر رہے تھے کہ یہ سب کچھ کیسے ہو رہا تھا۔ پہلے مجھے لگا کہ شاید اس کی خالہ نے جان بوجھ کر ایسا کیا، جھوٹ بولا، پھر اس کی چاچی نے یہ سب کچھ کیا، لیکن اب تو میں خود یہاں پر کھڑی تھی اور مجھے ایسا کرنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی۔ میں کیوں ایک ایسی لڑکی کو بدنام کرنا چاہوں گی جو پہلے ہی اس دنیا سے جا چکی تھی؟ ہو سکتا تھا کہ باقی لوگوں کی اس کے ساتھ کوئی دشمنی ہوتی، وہ رشتہ مانگتے ہوتے، ان لوگوں نے رشتہ نہ دیا ہوتا تو وہ اسے بدنام کرنے کے لیے یہ سب کچھ کر رہے ہوتے، لیکن میری تو دوست تھی نا، مجھے تو اس کے ساتھ کوئی مطلب نہیں تھا۔ پھر یہ سب کچھ کیسے ہو رہا تھا؟ رات ہو گئی تو فیصلہ کیا گیا کہ بنا کفن کے ہی میت کو دفنا دیا جائے، کیونکہ بہت وقت گزر چکا تھا۔ جب میت کو ہٹانے لگے تو ایک اور معاملہ سامنے آیا کہ میت بہت وقت تک چارپائی پہ پڑے رہنے کی وجہ سے چارپائی کے ساتھ چپک گئی تھی، اور اس طرح سے چپک گئی تھی کہ معاملہ بہت زیادہ خراب ہو گیا تھا۔ یہاں پر سب کچھ برے سے برا کیوں ہوتا جا رہا تھا؟ اب تو میرے دل میں بھی سوال آنے لگے۔ میں نے کہا کہ نور تم ایسی تو نہیں تھی، پھر تمہارے ساتھ یہ سب کچھ کیوں ہو رہا ہے؟ سب لوگ یہی کہہ رہے تھے کہ لگتا ہے یہ لڑکی جان بوجھ کر کچھ کرتی تھی، کچھ لوگ کہہ رہے تھے کہ یہ لوگوں سے نہ پیسے لیتی تھی، لوگوں کے گھر جانے کے پیسے لیا کرتی تھی، اس لیے اس کے ساتھ یہ سب ہو رہا ہے۔ تو کچھ لوگ کہتے تھے کہ بڑی خوبصورت تھی، ہو سکتا ہے کہ برقع سب کے سامنے پہنتی ہو، بعد میں پتہ نہیں کیا کچھ کرتی ہو، اس نے کوئی عاشق یار بنا رکھے ہوں جن کی وجہ سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ بڑی والی مسجد کے امام مسجد اور عالم دین کو بلا کر لانے کی بات ہوئی کہ وہی آ کر بتائیں گے کہ معاملہ کیا ہے اور وہی دعا کریں گے، شاید معاملہ حل ہو جائے۔ کہتے ہیں کہ اگر ایسا کسی کے ساتھ ہو رہا ہو تو کوئی اللہ کا نیک بندہ اگر دل سے دعا کر دے تو وقتی طور پر وہ عذاب ختم ہو جاتا ہے، بس اتنا ہو جاتا ہے کہ کس طرح میت کو دفنا دیا جاتا ہے تاکہ نور کا معاملہ بھی اللہ کے سپرد ہو جاتا۔ پھر اس کے بعد جو کچھ بھی ہونا تھا وہ اس کا اور اللہ کا معاملہ تھا۔ ایک اور مسئلہ بھی سامنے آیا تھا کہ جو قبر تیار کروائی گئی تھی وہ تو کب سے تیار تھی، لیکن اتنی زیادہ بارش اچانک سے شروع ہو گئی تھی کہ قبر پانی سے بھر گئی تھی اور اس میں بڑی مشکل سے پانی نکالا تھا۔ یہ سب ہم گاؤں والوں کے لیے ایک عجیب سا دن تھا۔ ہم لوگ حیران تھے، پریشان تھے، جو کچھ بھی ہو رہا تھا ہماری سمجھ سے باہر تھا۔ ظالم دین کا نام نصیر اللہ تھا، وہ بہت ہی زیادہ پہنچے ہوئے بزرگ تھے، تقریباً سارے گاؤں کے نکاح انہوں نے ہی پڑھوائے تھے۔ ان کو بلا لیا گیا، وہ بھی نور کے بارے میں جانتے تھے، اچھی طرح جانتے تھے، انہوں نے ہی نور کو قرآن حفظ کروایا تھا، وہ ان کی بیٹی جیسی تھی۔ انہوں نے کہا کہ مجھے تو کب سے خبریں پہنچ رہی ہیں کہ بار بار یہ ہو رہا ہے، لیکن میں ایسے کسی کے معاملے میں بولنا نہیں چاہتا تھا، اور آپ لوگوں نے مجھے بلا لیا ہے تو میں دیکھتا ہوں کہ ان میں کیا کر سکتا ہوں۔ میت کو صحیح طریقے سے ڈھک دیا گیا اور ان کو بلا لیا گیا کہ وہ دعا کریں۔ انہوں نے دعا ہی کرنی تھی، وہ دعا ہی کر سکتے تھے۔ انہوں نے سب سے کہا کہ آپ لوگ بھی کچھ نہ کچھ پڑھیں اور اس کا ثواب نور کی روح کو بھیجیں تاکہ اگر اس پر کوئی عذاب آ رہا ہے تو وہ ختم ہو جائے۔ لوگ تسبیح کرنے لگے، لیکن اس کے بعد جو یہاں پر ہوا اور وہ دیکھ کر ہم سب لوگ حیران رہ گئے، کیونکہ مفتی صاحب جیسے ہی دعا کرنے لگے ان کا ہاتھ میت پر لگ گیا اور جس کپڑے سے اس کے چہرے کو ڈھانپا گیا تھا وہ کپڑا میت کے چہرے کے اوپر سے ہٹ گیا، اور جیسے ہی ہم نے دیکھا کہ میت کے ساتھ کیا معاملہ ہے، ہم لوگ حیران رہ گئے تھے کہ یہ تو نور تھی ہی نہیں، یہ تو سلمہ تھی، پھر نور کہاں تھی؟
सब लोग हैरान रह गए। जब से वो मामला हुआ था, जब से ज़ल्ज़ला आया था, सलमा को किसी ने देखा ही नहीं था। सब ने कहा था कि वो अपनी माँ के पास है। मैंने अपने भाई को फ़ौरन अस्पताल भेजा और कहा कि वहाँ जाके पता करो और मुझे फ़ोन पर बताओ। उसने मुझे वहाँ से फ़ोन करके बताया कि यहाँ पर तो सलमा नहीं है और नूर की माँ भी इधर एडमिट नहीं है। नूर की माँ का नाम सफ़िया बीबी था। उन्होंने कहा कि सफ़िया नाम कोई भी औरत यहाँ पर एडमिट नहीं है। ये क्या तमाशा था, ये क्या खेल था, ये लोग कौन सा खेल खेल रहे थे। इसका मतलब कि ये नूर नहीं, ये सलमा थी और ये सारे अजाब सलमा पे आ रहे थे। फिर मुझे नूर की वो बात याद आई जब उसने कहा था कि सलमा कुछ बहुत बुरा कर रही है और ये बात माँ बाप को बताना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो कुछ बुरा हो जाएगा। मेरे दिल में एक उम्मीद जागी थी कि अगर ये सलमा नहीं थी तो इसका मतलब कि नूर जिंदा थी। उसके वालिद को बिठा लिया गया और सारे मोहल्ले वालों ने सवाल किया कि ये तुम क्या कर रहे हो, तुम्हारी एक बेटी फोत हुई है तो इसको इसके नाम से दफनाने का इंतजाम क्यों नहीं कर रहे, दूसरी का नाम क्यों लगा रहे हो। उसने कहा कि मेरी एक नहीं दोनों बेटियां इस दुनिया से चली गई हैं, नूर भी इस दुनिया से चली गई है, लेकिन इसे हम लोगों ने सुबह ही से इसके नाना के पिंड भिजवा दिया था और वहां पर उसकी तदफीन भी हो गई है। सब कह रहे हैं कि उसकी कब्र से खुशबू आ रही है, उसके चेहरे पे मुस्कुराहट थी, क्योंकि वो एक बहुत ही नेक लड़की थी। लेकिन सलमा के साथ यही सब कुछ होना था, क्योंकि वो ज़ल्ज़ला भी इसी की वजह से आया था। सलमा हमारे हाथों से निकल चुकी थी। हमें नूर ने बताया कि वो बहुत गलत काम कर रही है, वो बहुत से लोगों से ताल्लुक़ रखती है और वही काम कर रही है जो किसी तवाइफ खाने में होता है, लेकिन वो ये काम घर बैठ के कर रही है। और इस रात भी उसने घर किसी को बुलाया था। हम लोग कहीं गए हुए थे, घर पे सिर्फ नूर थी। उसने किसी आदमी को घर बुला लिया और दरवाज़ा बंद कर दिया। नूर दरवाजे के बाहर खड़ी रही, दरवाज़ा बजाती रही कि नहीं ना करो, इस घर को तवाइफ खाना ना बनाओ, बाज आ जाओ, ये कैसी हरकतें कर रही हो। लेकिन वो ना मानी। सुबह होने वाली हो गई और सुबह सुबह इतना ज़ल्ज़ला आया कि वो तीनों इस दुनिया से चले गए। लड़के के माँ बाप इसे उठा कर ले गए और हम लोगों ने जब सलमा की मैयत को देखा तो हम समझ गए कि इसके साथ यही होने वाला है, क्योंकि उस वक़्त ही उसका अज़ाब शुरू हो गया था। उसके चेहरा अजीब सा हो गया, इसलिए हमने चेहरे को छुपा दिया और अपनी इज्जत बचाने की खातिर ये झूठ बोला कि ये सलमा नहीं नूर है। और नूर को तो हमने पहले ही इधर से भिजवा दिया था। हम पे बहुत बड़ी मुसीबत आई और ये मुसीबत हमारी बेटी की वजह से आई है। हम तो बहुत बड़े परेशान थे, बस जो हमें समझ में आ रहा था हमने कर दिया। आलमदीन नसीर उल्लाह साहिब ने कहा कि आपने बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया। अपनी एक बेटी की इज्जत बचाने के लिए दूसरी नेक बेटी की इज्जत को क्यों खराब किया, और वो भी जब वो इस दुनिया से पहले ही जा चुकी थी। आप अपनी बेटियों को क्या समझते थे, एक बेटी के लिए दूसरी को बदनाम कर रहे थे। फिर उसकी नेक नियति का क्या फ़ायदा कि वो पूरे मोहल्ले में फिर भी बदनाम हो गई। सब लोगों तक ये बात पहुंचा दी गई। जब उसका बाप कह रहा था कि किसी को ये बात ना बताओ, पर हमने कहा कि हम ज़रूर बताएंगे, क्योंकि हम सलमा को अच्छी तरह नहीं जानते थे, पर हम नूर को अच्छी तरह जानते थे और हमें पता था कि वो ऐसी नहीं थी। लोग हैरान रह गए किस तरह से सलमा को मिट्टी के हवाले कर दिया गया। सब ने दुआ की, नसीर उल्लाह साहब ने खुद दुआ की और कहा कि उम्मीद है कि अब ऐसा कोई और तमाशा नहीं होगा। 2 दिन के बाद अपने भाई के साथ नूर की कब्र पे गई तो हैरान रह गई कि वाकई उसकी कब्र के पास ये ऐसी खुशबू आ रही थी कि ऐसी खुशबू मैंने ज़िंदगी में कभी नहीं सूंघी थी। मैं वापस आ गई, पर वो खुशबू मेरे दिमाग में समा गई। मैं कभी कभी वहाँ जाती हूँ और अभी भी वहाँ से खुशबू आ रही होती है। कहते हैं कि अगर आपकी ज़िंदगी ये साबित ना कर पाए कि आप अच्छे इंसान हैं या बुरे इंसान तो ये अलग बात है, लेकिन आपकी मौत से ये बात ज़रूर साबित कर देती है कि आप अच्छे इंसान थे या बुरे इंसान। मैं जब भी वहाँ पे जाती हूँ तो वो खुशबू मेरे दिल में समा जाती है। मैं उस खुशबू को कहीं से भी पहचान सकती हूँ। बहुत ही दिलो फरेब से खुशबू है वो। अपनी दोस्त के लिए दुआएं करती हूँ। वो शायद यही बताना चाहती थी कि इसकी बहन बहुत गलत रास्ते पे है, लेकिन इससे पहले ही ये सब कुछ हो गया। ये वाक़या हमारे गाँव का एक अजीब तरह का वाक़या है। उसके माँ बाप अभी भी इसी गाँव में रहते हैं और ऐसे ही रहते हैं कि जैसे उनकी कोई औकात नहीं। उनके साथ भी बुरा हुआ। उनकी दोनों बेटियां इस दुनिया से चली गई। वो भी अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं।
امید ہے کہ آپ لوگوں کو میری آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی، تو پلیز میری اس طرح کی ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں، تاکہ ہم اپنی ہر اچھی آنے والی معلومات والی ویڈیو آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر سکیں، اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ آپ لوگ شیئر کریں تاکہ لوگ بھی اس طرح کے گناہوں سے بچ سکیں۔ تو تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے، خدا حافظ۔